وصحبہ اجمعین، اما بعد، درود شریف نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ جمعے کے مسائل آپ کے سامنے، نماز جمعہ اور اس کے متعلق چند مسائل، اس کے شرائط آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین ہم نے نماز کے شرائط، فرائض اور 5 وقتہ نماز کے متعلق جو خاص مسائل تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نماز جمعہ کی جو پہلی شرط تھی، یعنی شہر ہونا، سٹی یا ٹاؤن، تو یہاں پہ انہوں نے اس کی تعریف، شہر کی تعریف بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اس کے بعد مزید فرماتے ہیں کہ شہر کے اطراف کی جگہ جو شہر کی مصلحتوں کے لیے ہو، یعنی شہر سے باہر ہو لیکن شہر کی مصلحت کے لیے، شہر کی بینیفٹ کے لیے ہو، اور شہر کے آس پاس ہو، مثلا قبرستان، گھوڑ دوڑ کا میدان، فوج کے رہنے کی جگہ یعنی کیمپ، ریلوے اسٹیشن وغیرہ، اگرچہ شہر سے باہر ہوں لیکن شہر سے متصل ہو اور شہر کی بینیفٹ کے لیے ہو، تو ان کا شمار بھی شہر ہی میں ہوگا اور وہاں جمعہ پڑھنا جائز ہوگا۔ اگر شہر سے دور کوئی جگہ ہو کہ وہ جگہ شہر کی مصلحت کے لیے نہ ہو بلکہ الگ مستقل آبادی کی طرح آباد ہو، اور وہاں شہر کی اذان کی آواز پہنچتی ہو اور وہاں رہنے والا بلا تکلف آ سکتا ہو اور جا سکتا ہو، تو ان لوگوں پر شہر میں آ کر کے جمعہ پڑھنا فرض ہے۔ جو لوگ شہر کے قریب گاؤں میں رہتے ہوں، دیہاتوں میں رہتے ہوں، انہیں چاہیے کہ شہر آ کر جمعہ پڑھ جائے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یاد رہے، یہ فتح رضویہ شریف جلد 3 صفحہ 710 اور اس کے بعد والے صفحات سے کے حوالے سے یہ مسئلہ پیش کیا جاتا ہے کہ جن دیہات میں، جن گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، وہاں جمعہ قائم نہ کرنا چاہیے۔ اگر پہلے سے قائم نہیں ہے تو پھر قائم نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں پہلے سے جمعہ ہوتا ہو ان دیہاتوں میں جمعہ بند بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دیہات میں عوام جمعہ پڑھتے ہوں تو ان کو منع کرنے کی ضرورت نہیں کہ عوام جس طرح بھی اللہ رسول کا نام لے لے، غنیمت ہے، کیونکہ اگر ان کو منع کیا جائے گا تو وہ وقتی نماز بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بعد نماز عید نفل پڑھتے دیکھا، حالانکہ بعد عید نفل پڑھنا مکروہ ہے، خاص طور پر مسجد کے اندر۔ کسی نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین آپ منع نہیں کرتے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس وعید میں داخل ہونے سے ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے۔ تو احتیاط کرنی چاہیے، اور ہر موقع محل کے لیے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، یعنی ہر بات جو ہے ہر موقع پر آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، موقع محل کو دیکھا جاتا ہے، اور جہاں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں پر حکمت کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نماز جمعہ کی دوسری شرط کیا تھی؟ سلطان اسلام کا ہونا، یعنی اس کی اجازت یا اس کا نائب۔ اب یہاں بادشاہ اسلام کہاں ہے؟ اور جو اپنے آپ کو اسلامی سلطنت کہتے ہیں وہ برائے نام ہے صرف، تو اس کی بھی انشاءاللہ تفصیل آپ کے سامنے توضیح پیش کی جائے گی۔ صحت جمعہ کے شرائط سے ایک یہ بھی ہے کہ بادشاہ اسلام یا بادشاہ اسلام جس کو حکم دے وہ جمعہ قائم کرے، یعنی سلطان خود یا اس کا معذون، یعنی جس کو اس نے اجازت دی وہ خطبہ پڑھے اور امامت کرے۔ اور جہاں یہ صورت محال ہو، یعنی عارض فرماتے جیسے کہ ان بلاد ہندوستان میں، کہ ہندوستان میں بادشاہ اسلام نہیں لیکن اس وقت ہندوستان دارالاسلام ہے، وہاں عام مسلمین جسے امام مقرر کر لیں وہ جمعہ پڑھائے۔ تو مساجد میں 5 وقتہ نماز پڑھانے کے جو امام مقرر ہوتے ہیں وہ نماز جمعہ پڑھانے کے لیے بھی مقرر ہوتے ہیں، اور عامۃ المسلمین انہیں مقرر کرتے ہیں یا ان کے مقرر کیے جانے پر رضامند ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو جمعے کے خطبہ اور امامت کا حق حاصل ہے۔ نماز جمعہ کی تیسری شرط ظہر کا وقت ہونا۔ جمعے کے خطبے اور نماز کے لیے وقت ظہر ہونا شرط ہے۔ اگر ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے خطبہ پڑھ لیا تو خطبہ نہیں ہوا، اور جب خطبہ نہیں ہوا تو جمعہ بھی نہیں ہوا۔
اگر جمعے کی نماز میں اتنی تاخیر کی کہ وقت ظہر نکل گیا، اگرچہ تحیات پڑھ لینے کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے عصر کا وقت داخل ہو گیا تو جمعہ باطل ہو گیا، ظہر کی قضا سب کو پڑھنی ہوگی۔ چوتھی شرط جمعے کی خطبہ ہے، اس کے متعلق چند اہم مسائل آپ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ ذکر الہی کا نام ہے، اگرچہ ایک مرتبہ خطبے کی نیت سے الحمدللہ یا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہا تو اسی قدر کہنے سے خطبہ کا فرض ادا ہو جائے گا، مگر اتنی ہی پر اکتفا کرنا مکروہ ہے۔ یعنی اگر صرف کوئی شخص کھڑا ہوا اور سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر کہا، پھر ممبر سے اتر کر نماز پڑھا دی تو نماز ہو جائے گی، لیکن اتنے پر اکتفا کرنا یہ مکروہ ہے۔ اچھا، مسجد میں جو خطیب و امام معین ہے اس کی اجازت کے بغیر دوسرا شخص خطبہ نہیں پڑھ سکتا، اگر پڑھے گا خطبہ جائز نہیں ہوگا، اور خطبہ شرط نماز جمعہ ہے، جب خطبہ نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی، لہٰذا جو خطیب و امام معین ہوتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر دوسرا شخص خطبہ نہیں دے سکتا، نہیں پڑھ سکتا۔ خطبہ ایسی جماعت کے سامنے ہو جو جمعے کے لیے شرط ہے، یعنی خطیب کے سوا کم از کم 3 مرد سننے والے ہوں۔ اگر خطیب نے تنہا خطبہ پڑھا یا 3 سے کم مردوں کے سامنے پڑھا یا عورتوں اور بچوں کے سامنے پڑھا تو ان تمام صورتوں میں خطبہ ادا نہیں ہوا۔ جمعے کا خطبہ خطیب زبانی یا دیکھ کر جس طرح چاہے پڑھ سکتا ہے، دیکھ کر اور زبانی دونوں ادائے حکم میں یکساں ہے، یعنی دونوں کا ایک ہی حکم ہے، خطبہ ہو جائے گا، لیکن زبانی پڑھنا یہ سنت کی زیادہ موافقت ہے۔ یہ مسئلہ بھی آپ سماعت کر لیں۔ خطیب کا خطبے کے وقت ہاتھ میں عصا لینا، عصا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ جو پڑا ہوا ہے وہاں پہ، بعض علماء نے اس کو سنت لکھا ہے اور بعض علماء کرام نے یہ اس کو مکروہ لکھا ہے۔ یہ فتح رضوی شریف کی جلد 3 جلد کے حوالے سے بعض علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے، اور فرمایا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ظاہر ہے کہ اگر سنت بھی ہو تو کوئی سنت موقعہ نہیں، لہٰذا بنظر اختلاف جب سنت اور مکروہ اس کے درمیان کسی چیز کے حکم میں اختلاف ہو تو ہاتھ میں عصا لینے سے بچنا بہتر ہے، جبکہ کوئی عذر نہ ہو۔ لہٰذا اگر آپ کسی مسجد میں جائیے، یہاں پہ بھی اگر امام نے عصا نہیں لیا تو نماز ہو جائے گی، بلکہ بہتر یہی کہ عصا نہ لیا جائے۔ خیر، خطبے میں عربی کے علاوہ دوسری زبان کا خلط کرنا یعنی ملانا مکروہ تنزیہی اور خلاف سنت متوارثہ ہے، اور پورا خطبہ غیر عربی زبان میں ہونا اور زیادہ مکروہ ہے۔ بعض حضرات دیکھا گیا ہے جدید قسم کے حضرات، وہ مساجد میں جب خطبہ دیتے ہیں، یہ بالخصوص میں UK اور یہ مغربی علاقے ویسٹ علاقے کے مساجد کی بات کر رہا ہوں، اس میں انگلش بھی ملاتے ہیں، تو یہ سنت متوارثہ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو سنت چلی آ رہی ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی خلفاء راشدین کے زمانے میں بہت سارے عجمی بلاد یعنی جو غیر عربی ملک تھے، جہاں پہ غیر عربی حضرات بستے تھے، ان کی زبان عربی نہیں تھی، وہ اسلام کی مملکت میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا فرمائے، مسلمانوں کے لیے سارے ملک جو ہے فتح ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کہ یہ خطبہ مثلا افغانستان میں پڑھا جا رہا ہے، ہندوستان میں پڑھا جائے، کسی بھی اسلاف میں سے کسی نے بھی یہ اجازت نہیں دی کہ آپ اردو میں بالکل پورا خطبہ پڑھ لیں یا انگلش میں پڑھ لیں۔ اس لیے اگر کسی کو واعظ کرنا ہو تو پہلے الگ سے، جیسے ہم کرتے ہیں اور بہت ساری مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ الگ سے تمہاری زبان میں، عام فہم زبان میں آپ خطبہ پر یعنی یہ نصیحت، پند و نصیحت پیش کریں، اور اس کے بعد عربی ہی زبان کے اندر آپ خطبہ پڑھے جمعے کا۔ اللہ اکبر۔ سنت یہ ہے کہ 2 خطبے پڑھے جائے، خطیب کا دونوں خطبوں کے درمیان بقدر یعنی بمقدار 3 آیت پڑھنے کے بیٹھنا یہ سنت ہے۔ خطیب کا خطبے میں قرآن کی آیت نہ پڑھنا یا دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ یعنی نہ بیٹھنا یہ مکروہ ہے۔ دونوں خطبوں کے درمیان جب امام خطیب بیٹھتے ہیں تو امام کے لیے یعنی جو خطیب ہیں ان کے لیے دعا مانگنا زبانی طور پر، یعنی آواز کے ساتھ ان کے لیے جائز ہے، اور مقتدی دل میں دعا مانگے۔ بعض حضرات یعنی یہ اختلاف ہے، اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان کیا ہاتھ اٹھا کر کے
آواز کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے یا نہیں؟ تو امام کے یعنی جو خطیب ہے ان کے لیے تو جائز ہے، لیکن جو مقتدی ہے وہ دل میں دعا مانگے کہ زبان کو حرکت نہ ہو، تو بلا شبہ یہ جائز ہے۔ خطبے کے شروع میں خطیب تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھ کر خطبہ شروع کرے۔ خطیب ممبر پر کھڑا ہو کر خطبہ پڑھے، یہی سنت ہے۔ ممبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 زینے تھے، 3 سٹیپ تھے، علاوہ ازیں اوپر کا تختہ تھا، یعنی کل ملا کر کے 4 1 2 3 اور اوپر کا جو تختہ تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوس فرماتے تھے، یعنی تشریف فرما ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درجۂ بالا پر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے زینے پر پڑھا اور حضرت فاروق اعظم نے تیسرے زینے پر پڑھا۔ جب حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے پہلے زینے پر کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا۔ سبق پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا کہ اگر دوسرے پر پڑھتا تو لوگ گمان کرتے کہ میں صدیق اکبر کا ہمسر ہوں اور وہ مجھ سے افضل ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام رسولان عظام کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات مبارکہ ہے، پھر حضرت عمر فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، اسی ترتیب کے ساتھ۔ تو اگر میں دوسرے زینے پر خطبہ دیتا تو لوگ سمجھتے کہ یہ حضرت صدیق کے ہمسر ہے، ہم پلہ ہے، اور اگر تیسرے پر پڑھتا تو لوگوں کو وہم ہوتا کہ میں فاروق اعظم کے برابر ہوں، لہٰذا وہاں کھڑے ہو کر پڑھا جہاں یہ احتمال ہی متصور نہیں، یعنی اب کسی کو یہ گمان کرنے کا احتمال ہی نہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسر ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ خطبہ اور نماز کے درمیان اگر زیادہ دیر کا فاصلہ ہو جائے تو خطبہ کافی نہیں، از-سر-نو خطبہ پڑھنا ہوگا۔ خطبے کے وقت خطیب کے سامنے جو اذان کہی جاتی ہے، جی وہ کیا بتایا؟ جی خطبہ اور نماز کے درمیان اگر زیادہ دیر کا فاصلہ ہو جائے تو خطبہ کافی نہیں، از-سر-نو خطبہ پڑھنا ہوگا، یعنی خطبہ اور نماز کے درمیان اگر مثلا خطبہ پڑھ لیا اور اس کے بعد جیسے کہ امام تو یہاں خطبے سے نیچے آ کر کے یہاں پہ آ جاتے ہیں، اگر بیچ میں اعلانات شروع ہو گئے، اس میں 5-6 منٹ تو آپ کے اعلان میں چلے جاتے ہیں، تو پھر از-سر-نو خطبہ دینا ہوگا۔ خطبے کے وقت خطیب کے سامنے جو اذان کہی جاتی ہے اس اذان کا جواب خطیب زبان سے دے سکتا ہے اور دعا بھی کر سکتا ہے، لیکن مقتدی اس اذان کا جواب دل میں دے، یعنی جو اذان جمعہ جو دوسری اذان ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو دوسری اذان ہے، اذان جمعہ، یہ خطیب کے سامنے کہی جائے، تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ بالکل سامنے مسجد کے اندر ان کے سامنے کہی جائے، تو بہت ساری مسجدوں میں جو دوسری اذان ہوتی ہے جمعے کی، وہ امام خطیب کے سامنے کہی جاتی ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو دوسری اذان یعنی اذان جمعہ جو جمعے کی اذان دی جاتی تھی وہ امام کے سامنے لیکن مسجد کے باہر کہی جاتی تھی۔ اس زمانے میں مسجد نبی شریف تو بالکل میدان تھا، اور جو مسجد کا حصہ تھا اس کے اندر ظاہر سی بات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے، خلفائے راشدین ممبر پر جلوہ افروز ہوتے، اور ان کے سامنے دور سے مسجد کے احاطے سے باہر اذان دی جاتی تھی۔ اور ہمارے یہاں بھی جو آخری 2 یا 3 صفحے ہیں وقف کرتے وقت نیت یہ کی گئی تھی کہ یہ مسجد کے باہر کا حصہ ہے، لہٰذا جو اذان وہاں پہ دی جاتی ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن جو مسجد کے اندر اذان دیتے ہیں بالکل امام کے سامنے جمعے کے وقت، یہ خلاف سنت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل شرعیہ سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی